روشنی ڈالیں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ ایاز صادق والا معاملہ خاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تو اتنی بصیرت نہیں ہے سیاسی، مگر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی حالات بن گئے ہیں یہ کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ملک میں نیا الیکشن بھی ہوگا، اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ اور کوئٹہ میں کہا کہ کون کون پرانے الیکشن جو چوری ہوئے ان کا جواب دے گا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مادر ملت کا جو الیکشن چوری ہوا اس کے ماہ بعد اثرات میں پھر ہمیں بنگلہ دیش کھونا پڑا، مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ جب الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، من مانیاں ہوتی ہیں، ووٹ ہمارا ہوتا ہے اور استعمال کوئی اور کر جاتا ہے جس کو میں ہی نہیں جانتا تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ سر مہنگائی پہ آپ کنٹرول نہیں ہو رہا گورنمنٹ سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھائی جان یہ سیریس ہی نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی نواز شریف تھے 2013 میں آئے، پیٹرول سستا کیا، بجلی پوری کی، روڈز بنائے، چائنا کے ساتھ اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا، کاشتکار گوادر آپ کے لیے بچھا دیا تاکہ یہ روزگار کے ذرائع لگ جائیں۔ ان کے اپنے لوگ کھانے والے، چینی ان کے کھانے والے ہیں، باقی حساب کتاب برابر جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے گھر میں۔ دیکھو گھر میں ماں نہ ہو نا تو وہ واپس آتی ہے، کہتی ہے او ہو تسی تو سارا کچن ہی تباہ کر چھڑا۔ بہو پہ غصہ کرتی ہے، بیٹی پہ کرتی ہے، مگر وہ اماں جو گھر میں بیٹھی برکت والی ہوتی ہے نا، اس کی برکت سے یہ کچن چلتا ہے۔ تو یہ برکت ختم ہوگی ہمارے ملک میں۔ آپ کو مہنگائی کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ فکر ہمیں ہمارے جو ایمان ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا ہے، ہمارے سلیبس کے اندر کیا چیزیں لے کے آ گئی ہیں، ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، مساجد سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جب چلی گئی تو نہ خدا راضی ہوگا تو نہ خدا کے رسول راضی ہوں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھنا۔ اور عمران خان کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں عدم اعتماد بھی ہوتے رہے، ماضی میں تحریکیں بھی چلتی رہیں، مگر یہ آئے روز 58 بھی ہو، مارشل لا ہو، تحریک ہو، حکومت آئے جائے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈلتا جائے، اور اس پہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو لائیں، ہمارے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو گھر بھیجیں۔ پھر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے 5 سال تمہیں اقتدار میں بٹھایا تھا تو ہمارے لیے کیا کیا؟ سکولز نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس دن ایک شخص کیمسٹ کی دکان پہ تھا، اس نے کہا خدا کے لیے مجھے اب بیٹے سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میری دوائیاں آدھی دے دو، آدھی پھر میرے پاس پیسے ہوئے تو لے جاؤں گا۔ وہ واٹس ایپ پہ بڑا وائرل حالات یہ ہیں جی۔ لوگوں کو روٹی کی فکر ہے۔ اب تو ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جی کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جب اس طرح حالات چل پڑیں تو پھر وہ جو انقلاب آتا ہوتا ہے اس کے پھر بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے گھروں میں وہ انقلاب گھس جاتا ہوتا ہے، بڑی بڑی دہلیز کو پھلانگ جاتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب سردار ایاز صادق ٹھوک بجا کے دے گا، جو حقائق باہر آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد غداری کا یہ ایک مقدمہ ہے جو 1860 میں قانون بنا ہے، ٹھوک دو غداری غداری غداری۔ 22 کروڑ میں یہ صرف پتہ چل جائے کہ کتنے جو ہیں غدار نہیں ہیں اور کتنے غدار ہیں۔ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرے گا وہ تو غدار ٹھہرے گا، مگر 22 کروڑ اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کر چکی۔ قائد اعظم کے مزار سے آپ کو آواز آ گئی ہوگی، تحریک وہاں سے شروع ہوئی ہے، قائد اعظم کے قدموں میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی تہذیب نہیں ہوئی، وہ ہم سے زیادہ مزاروں کی تہذیب ہمارے گھروں سے لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، مزاروں کا احترام۔ ہم مزاروں والوں کی اولاد ہیں، ہمیں سکھاتے ہو جاہل لوگوں۔ ہم تو وہ بابا قوم کے پاس جا کے کہا ہے کہ آپ کا پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے آگے دعا کرو، اور آپ پہ خصوصی عنایت تھی، آپ نے بر صغیر میں پاکستان بنایا۔ سر عمران خان کہتے ہیں کہ میں خود جا کر جو ہے نواز شریف کو پاکستان لے کر آؤں گا اس بارے میں۔ جی وہ آ جائیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی جب وہ آئیں گے ہمارے پاس۔ وہ نواز شریف کو لینے نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے کہ مجھے بھی ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں شامل کرے، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہو گیا۔ کیا خیال ہے کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ سابقہ دور میں اگر ہوا ہے تو وہ 95% نہیں تھا، وہ 5% تھا۔
جو چیزیں ہوتی رہی ہیں سابقہ ادوار میں، اگر یہ 5 سال پورے کرنے دیتے، نواز شریف 3 دفعہ آئے ہیں، تو پھر آپ لوگ بڑا گلہ کر سکتے تھے. ان کو 2.5 سال ملیں اور اس کے بعد بھی آپ کو کتنا بڑا نتیجہ کیا. پہلا سال تو کنٹینر نے ضائع کر دیا، آخری ثاقب نثار صاحب نے نکال دیا. 3 سال کے اندر وہ موٹر وے بھی لے آئے اور $65 بلین کا لون بھی پکڑ کے لے آئے چائنا سے. آج دیکھو نا، بجلی اللہ کا فضل ہے، گیس اللہ کا فضل ہے. یہ پلاننگ والے لوگ ہوتے ہیں، ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے نا کہ والد نے اس طرح ترقی کی، تو وہ کہتے ہیں ہم اس قوم کو بھی ایسی ترقی دیں گے. تو جنہوں نے گھر میں یہ دیکھا ہو کہ والد صاحب تو ساری زندگی کمیشن ہی کھاتے رہے CNW سے، تو وہ سوچتے ہیں پھر ہم بھی کہیں سے کمیشن ہی کھا کے گزارا کریں.